اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے قبلہ والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے۔ ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے، پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے یعنی فوت ہو جاتے تھے تو ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں۔ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے۔ تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا، کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا، یزید کی بیعت کر لی۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ایک تابعی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث بیان کی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، اس لیے حدیث کا انکار کر دیا۔ اب آگے سنتے جائیں۔ اچھا وہ اب تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ، تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف۔ تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کرے، ظاہر سینئر صاحب ہی ہیں وہ، انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دل میں سوچ دیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے۔ یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین، وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجے کا۔ تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ایک تابعی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یزید کی بیعت کی ہوئی تھی اس لیے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ تابعی دونوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس تابعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی حدیث دوبارہ پوچھ لی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر دی۔ یہ حدیث مرزے نے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی، اس میں کئی غلط بیانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ حدیث بیان کرنے والا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تابعی تھا، یہ بالکل غلط ہے، تابعی نہیں تھے، وہ صحابی تھے۔ نمبر 2، مرزے نے یہ کہا کہ جی پہلے انکار کیا، اور انکار بھی اس وجہ سے کیا کہ یزید کی بیعت کر رکھی تھی۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر تصدیق کی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو صحیح مان لیا۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں کوئی 32-33 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور یزید کی بیعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں یا اس کے بعد کی تھی، یعنی جب یزید کی بیعت ہوئی تھی اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو تقریباً 27 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے جس انداز سے صحیح مسلم کا نام لے کر کہانی بنائی ہے
اس کے مطابق تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد قبر سے نکل کر آئے اور آ کر حدیث کی تصدیق کی، اور ان دونوں حضرات سے ملاقات بھی ہوئی۔ اب جہلمی فرقہ بتائے کیا قبر سے نکل کر آنا اور حدیث کی تصدیق کرنا کیا یہ عقیدہ جہلمی فرقے کا ہے؟ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر مرزے کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ مرزا صحیح مسلم کا نام لے کر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یا تو یہ عقیدہ بنا لیں کہ انسان 27 سال کے بعد بھی قبر سے نکل کر آ سکتا ہے اور زندہ لوگوں سے ملاقات اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے، یا تو یہ عقیدہ بنائیں اور واضح کریں یا پھر مرزے کو جھوٹا تسلیم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ خود فیصلہ کریں، ایک صحابی رسول کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ ان کا عمل اس حدیث کے مطابق نہیں تھا اس لیے انہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا، نعوذ باللہ، کیا ایک صحابی پر اتنا بڑا الزام لگانا رافضیت نہیں ہے؟ ایک عام مومن بھی اتنی بڑی جسارت نہیں کر سکتا، تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔